بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الجامع فی اصول العمل اسلامی تحریکی عمل کے جامع مسلمات، آرٹیکل نمبر 4، الاسوۃ الحسنۃ لہذہ الامۃ هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت کے حق میں اسوہ حسنہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ بات ہو رہی ہے منہج تلقی یا پھر اصول تلقی کے حوالے سے، دین لینا کہاں سے ہے اور کیسے ہے، اور دین کے بارے میں اپروچ کو درست کرنا۔ خود دین ہی کا تعین جب ہم کرتے ہیں کہ دین کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ دین ان تمام اعمال، اخلاق، عقائد، رویوں، رجحانات کا نام ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو سکتے ہیں اور جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سند موجود ہے، اور جو اللہ رب العزت کی بندگی اور اطاعت اور عبادت کا معنی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، جب ہم کہتے ہیں دین تو اس سے ذہن میں آتا ہے کچھ مذہبی اعمال، تو وہ تو جان ہی چھوٹ جاتی ہے آپ کے کچھ چند چیزوں میں، اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے مراد ہے کہ بندے کا حلیہ اتنا ہونا چاہیے، بندے کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، اور بندے کا جو ہے نا وہ کچھ اعمال میں اس کے معمولات یوں ہونے چاہیے، اور اس میں اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ دین کو سمجھنا اور دین کے سارے مصادر کا تعین کرنا باقاعدہ ایک جہت چاہتا ہے، تو اس وقت جس کا افق ہی مذہب کے حوالے سے بہت چھوٹا سا ہے، اس کو ہم بالکل نہیں سمجھا سکتے۔ وہ ایک مراکشی ایک مفکر ہیں اسلام یاسین، انہوں نے کتاب لکھ رکھی ہے الاسلام والحداثہ، اسلام اینڈ ماڈرنزم۔ اس میں وہ اس کا غالباً ابتدائیے میں ہی وہ ایک یورپ کو مخاطب کر کے، وہ اصل میں وہ فرینچ میں کتاب لکھی گئی تھی، بعد میں اس کی عربی ٹرانسلیشن مجھے پڑھنے کو ملی۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں یورپ کو مخاطب کر کے کہ میری اصل بپتا یہ ہے کہ میں لفظ ریلیجن کے تحت تم کو اسلام کا تعارف کرواؤں۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی مسئلہ ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر تم کسی شے کو جانتے ہی نہیں ہو۔ اچھا، اس وجہ سے دین کا جو اسپیکٹرم ہے وہ ہم نے واضح کر دیا ہے۔ اچھا، اس دین کو لینا کہاں سے ہے، اس کے حوالے سے یہ پورا جو چیپٹر ہے، اس میں بہت سارے آرٹیکل جو ہے نا ابھی اسی میں آئیں گے۔ دین کو اپروچ کرنا، دین کو اپروچ کرنے کا کیا طریقہ، کیا اصول، کیا مبادئ اور کیا منہج ہے، اس کے حوالے سے ہی سارے آرٹیکلز آ رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی وضاحتیں تھی صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ابھی جو ہم بات اسوہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہر کالج اور یونیورسٹی کا تقریری مقابلہ جو ہے وہ سیرت النبی کے حوالے سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی آیت سے ہی شروع ہوتا ہے، اور اس میں جو اسوہ حسنہ کی البتہ وہی ہے، وہ چند چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، ہمارے مذہبی لوگوں نے اس کا سارا حوالہ جو ہے نا کچھ مذہبی اعمال بنا دیے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے کچھ نئے اصحاب آئے، انہوں نے سارا نا وہ اسلام کو اخلاقیات کے اندر محصور کرنا چاہا۔ اب یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے، اور ایکسٹریم نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ایک ڈیویشن ہے، اور بنیادی طور پر اس کے پیچھے خاص سارے جو محرکات ہیں وہ ہیومنزم کے لیے ہوئے کہ اسلام تو اصل میں اخلاقیات ہے۔ اچھا، اس وجہ سے ان کا وہ تصور اسوہ حسنہ کا، وہ اخلاقیات وغیرہ کے کچھ چیزیں ہوتے ہیں، اور کالج یونیورسٹیوں کی دنیا میں بالعموم جب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی آیت پڑھ کر تقریر شروع ہوتی ہے، تو اس کا کل مفہوم، مقصود، مراد وغیرہ وہ اسی دائرے کے اندر ہی گھومتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب یہ آیت اتری ہے تو بھلا کہاں اتری ہے؟ سورۃ الاحزاب کا تیسرا رکوع ہے جہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو سورۃ الاحزاب کا دوسرا رکوع ہے وہ قرآن مجید کے جھنجھوڑ دینے والے مقامات پہ ہے۔ مقامات میں سے ایک ہے کہ جب صحابہ کو اپنی شاید تاریخ کا مشکل ترین وقت پڑا، جس کا نام غزوہ احزاب ہے، اس کے اندر انہوں نے جو جانفشانی دکھائی، جو بھوک سہی، جو خوف کے ایسے لمحات انہوں نے جھیلے، اور چیلنجز ایسے انہوں نے قبول کیے، اور ہمت ایسی دکھائی، اور اس کے اندر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھوک والا، وہ حضرت جابر والی بھی وہ مشہور ہے کہ جب وہ بھوک سے برا حال ہو گیا، پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، وہ انہوں نے چھوٹا سا ایک کھانا کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری فوج ہی کو دعوت دے لی، اس میں سینکڑوں لوگوں نے کھایا، تو ایک معجزہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رونما ہوا۔ لیکن اس وقت جب مومنوں کی عمل کے باب میں اور برداشت، بھوک کی برداشت کے باب میں ان کی ہمت جواب دے چکی ہوئی تھی، اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا۔ تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسروں نے ایک ایک پیٹ پہ پتھر باندھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اچھا، جو ہمت دکھانی تھی، جو جانفشانی دکھانی تھی، جو بے آرامی تھی، جو چیلنج تھا اللہ رب العزت کے دین کے لیے سب کچھ لگا دینے کا، اس کا ایک کلائمیکس غزوۃ الاحزاب ہے، اور غزوۃ الاحزاب میں ہر مومن نے کمال دکھایا تھا، اور اس میں جو عمل کے اندر لیڈرشپ نے جو اپنا دکھایا تھا کہ یہ واقعتاً ایک آسمانی لیڈرشپ ہے اللہ والوں کے لیے، وہ جانفشانی، وہ ہمت، وہ بہادری، وہ صلابت جو ہے نا، اس پر یہ آیت اتری تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اچھا، تو اس وجہ سے مطلب دین اور دین کی وسعت یہ کسی وجہ سے ضروری ہے، اور یہ ساری کی ساری جو ابھی تک وضاحت ہوئی ہے ہماری اس مجلس کی، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ خدا کے واسطے دین اور اس کا دائرہ جو ہے، اس کو اگر آپ نہیں سمجھتے تو لفظ اسوہ حسنہ وہ بہت چھوٹی سی چیز ہو جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تصور کا، زندگی کا نہیں، آپ کے تصور کا بہت چھوٹا سا خانہ ہی پر کر سکیں گے معاذ اللہ، جبکہ یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے اور ایک بہت بڑا تصور ہے۔ تو یہ وضاحتیں ہیں، تو مطلب اگر یہ غلط فہمی نہ ہوتی شاید اس کی ضرورت ہی نہ ہوتی، اور سیدھا ہم اپنے موضوع پر ہی جاتے ہیں۔ موضوع بہرحال اس آرٹیکل کا وہ کچھ اور ہے، اور وہ اب ہم بات شروع کرتے ہیں کہ الاسوۃ الحسنۃ لہذہ الامۃ ہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ اسوہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کسی بھی انسان کی مستقل بالذات حیثیت تأسی، اچھا تأسی کا لفظ کسی کو اپنے لیے اسوہ ماننا، اس کے لیے ایک لفظ چلتا ہے عربی میں، اردو میں نہیں چلتا، لیکن کسی وجہ سے ہم اس لفظ کو تھوڑا سا چلانا چاہ رہے ہیں۔ تأسی، کسی کو اسوہ کے طور پر لینا، تو اسوہ کے طور پر لینا جو ہے وہ مستقل بالذات طور پر کسی ہستی کا حق نہیں، اس وجہ سے کہ سوچوں کا، نگاہوں کا، تصورات کا محور کہ جس کا انگ انگ مجسم عبادت ہوتا ہے، اور وہ عبادت ہوتا ہے جس پر آسمان کی سند ہوتی ہے اور جو بعین ہی اللہ کے یہاں قبول ہونے والا ہوتا ہے، اچھا اس سے بھر بھر کر لینا، یہ محور کا فوکس ہو جانا ایک ذات کے اوپر کے اس سارے کا سارا جو مجسم عبادت کا، بندگی کا، جہاد کا، اخلاق کا تصور لینا ہے، تو اس ذات سے، تو یہ مستقل بالذات طور پر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سارے نمونے گھڑ گھڑ کر دیے اپنے ہاتھ سے، بے شمار صحابہ کی صورت میں، ان میں سے ایک ایک صحابی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ایک طریقے سے مصنوعات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی، عمل میں کامیابی کے ساتھ پیش کی ہوئی کچھ چیزیں، ان میں سے ایک ایک کو دیکھنا، پڑھنا، ان سے لینا، یہ اپنی جگہ پہ حق ہے، مگر وہ صرف اس حوالے سے کہ دراصل یہ نبی کا ریفلیکشن ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی، عبدیت کا ایک عکس ہے جو اس صحابی کے اندر جھلکتا ہے، اور بڑے بڑے مختلف اینگلز، کچھ اس کے جھلکیں آپ کو ابو بکر میں ملیں گی، کچھ اس کی جھلکیں کسی قدر تنوع کے ساتھ آپ کو عمر میں ملیں گی، کچھ آپ کو عثمان میں ملیں گی، علی میں ملیں گی، ابو ہریرہ میں ملیں گی، عبد الرحمن بن عوف میں ملیں گی، خالد بن الولید میں، وغیرہ وغیرہ، وہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو وہ ملیں گی، اور وہ سارا کچھ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت اور بندگی ہے وہ اس کا ایک عکس ہے۔ اچھا، اور جتنا جتنا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی اور عبادت اور خدا پرستی کا ایک عکس بنتا ہے، اور خاص طور پر آپ کے بعد کے زمانوں میں اور خود آپ کے زمانوں میں اس قدر، لیکن ان کے اندر رسول کی جو ہے نا وہ پیروی بول رہی ہو،
رسول کی پیروی بول رہی ہو، تو یہ ہے چیز کہ دین کو لینا اور اپروچ کرنے میں جو ایک عملی نمونے کو لینا ہے، وہ اس میں وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے، اور باقی سبھیوں کی اگر کچھ حیثیت ہو سکتی ہے تو وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ وہ نبوت والی جو حقیقت ہے اس کا ایک عکس بنتے ہوں۔ اس امت کے بعد کے ادوار میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے مختلف چہروں کو اور مختلف شخصیات کو، جن کو اپنے رجال کو کسی نہ کسی قدر مستقل بذات طور پر بھی نگاہوں کا مرکز بنانا چاہا، اور بہت کچھ جو ہے نا وہ انہی سے چلتا ہے۔ وہ ایک کسی سلسلہ کے ایسے بانی کہ وہ سب کچھ اسی پر جا ٹھہرتا ہے، بہت کچھ آپ کا اسی پر جا ٹھہرتا ہے۔ اچھا، تو اس میں جس قدر اتنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ریپلیسمنٹ کا معنی آئے گا، اسی قدر وہ ایک باطل اور ناگوار اور دین میں ایک مردود چیز ہوگی۔ جتنا اب یہ ہے کہ مطلب بندہ جو بھی جتنا بھی اعلیٰ ہو، بس اس کے ذریعے سے آپ رسول اللہ کے اوپر پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اتنا عکس ہو کہ وہ خود آپ کے سامنے ضرور آئے، لیکن کچھ ہی آپ کی توجہ لینے سے وہ خوب محو بھی اس قدر ہو جائے کہ بالکل پس منظر میں چلا جائے، اور اصل میں بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بولے، بطور مقتدا، بطور ایک اسوہ، بطور ایک نمونہ، بطور ایک ایسی شخصیت جو آپ کی نگاہوں کا مرکز ہو اور بس اس جیسا بننے کی صورت ہو۔ اچھا، تو جتنا کسی کی مستقل بذات سی حیثیت بنتی چلی جائے گی کہ بار بار اسی پر نگاہیں مرکوز ہو جائیں، اور یہ لیڈری کے بہت سارے رنگ ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ معنی بول رہا ہوتا ہے۔ بسا اوقات جو پیروکار ہوتے ہیں وہ کو ایسا رنگ باندھتے ہیں مختلف شخصیات کا، مختلف قیادتوں کا، مختلف رجال کا، چاہے ماضی کے چاہے اپنے دور کے، اور بسا اوقات خود بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے مرکز بنوں، ان کی سوچوں کا، ان کی اتباع کا، اور ان کی ایک جو وابستگی ہے اس کا۔ تو جتنا کوئی یہ کرے گا اتنا وہ لوگوں کو فتنے کا شکار کروائے گا۔ یہ تو اصولی سی بات ہم نے کر دی ہوئی ہے، اور اصلاً تو اتنی ہی ہے، لیکن تھوڑا سا ہم جیسے ہم نے کہا کہ اصل میں کچھ باتیں ہم ایسی کرنا ضروری جانتے ہیں جن کا تعلق آپ کے زمانے میں جاری کچھ اچھی یا کچھ بری چیزوں سے ہو، ریلیٹ تبھی ہوتی ہیں چیزیں، ورنہ یہ ہے کہ ایک فضائی دنیا کے اندر آپ رہ کر وہ اپنے جہان سے باہر ہوتے ہیں، حق کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے جہان میں نہیں ہوتے، اس وجہ سے مطلب یہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، وہ مطلب یوں ہے کہ بالکل زمانہ آخر میں کئی ساری یہ قومی شخصیات آپ کی، اچھا کئی ساری آپ کی جو ہیں وہ علاقائی شخصیات، یا کچھ اور حوالے سے وہ مطلب یوں بڑی میں نہیں ہے۔ اب دیکھیے پوائنٹ یہاں پر کیا ہے، مسئلہ یوں ہے کہ اس سے پہلے بالعموم امت میں جن لوگوں کی سے جو ہے نا وہ کچھ عملی طور پر سیکھا جاتا تھا، اور جن کو اپنے لیے ایک نمونے کے طور پر کسی معنی میں لیا جاتا تھا، اچھا دراصل وہ ان کا سارا محور عبادت ہوتا تھا۔ اچھا، یہ پوائنٹ اس کو براہ کرم اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، ان کا سارا محور عبادت ہوتا تھا، خدا اور اس کی ذات اور اس کی بندگی ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فی زمانہ نمائندگی ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رسول ہیں، مگر بہت سی شخصیات ہر دور میں اپنے علمی، اپنے عملی، اپنے جہادی، اپنے قربانیوں سے اور اللہ کی بہت اعلیٰ اطاعت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرتی تھیں، جن کو دیکھ کر رسول اللہ یاد آ جائیں آپ کو، جن کو دیکھ کر آپ کو کچھ اندازہ ہو اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مطلب لے کر کوئی انسانی نمونہ ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں بالعموم جو شخصیات کچھ بڑی ہوئی ہیں اور صحیح معنی میں بڑی ہوئی ہیں، ہماری تاریخ میں کچھ رجال، کچھ چہرے، کچھ رجال جو ہیں وہ ایسے ہوئے ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں لوگوں کے پیشوا اور متبوع ہوئے ہیں، تو وہ ہے نا عبادت اور بندگی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فی زمانہ نمائندگی کا معنی بدرجہ اتم اپنی ذات میں رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ خود بخود آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے ساتھ ہی خود بخود رسول اللہ کی اتباع میں گم ہو جاتی تھی، وہ آپ کی نظر سے پھر اوجھل ہو جاتی ہیں، آپ اس سے جڑ کر یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتے ہیں کہ یہ بالکل محو ہو جاتا ہے، اور جو کہ بہت اعلیٰ اور اس کے حق میں ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے کسی کو آپ جوڑا بھی اپنے ساتھ، اور پھر یوں جوڑا کہ آپ اس میں سے گم ہوئے، اور وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جڑا ہوا ہے، کل مرکز محور اس کے تصورات کا، سارے سانچے عبادت سے لے کر اخلاق تک وہ اس کے وہ رسول اللہ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں اس کے لیے۔ اچھا، تو اس وجہ سے ہر شخصیت ایسی ہوتی رہی ہے جو گم ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، جو گم ہو جاتی تھی، غائب ہو جاتی تھی رسول اللہ کی اتباع میں، مطلب، اور اس وجہ سے بے شمار لوگ ہوئے تو ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، اور بالکل ہونا چاہیے، مگر وہ پوائنٹ اس کا یہ تھا۔ اچھا، بعد کے ادوار میں کئی ساری وہ قومی ٹائپ شخصیات ایسی آئی ہیں، ظاہر ہے ان کا ریفرنس ہی اللہ کی عبادت نہیں تھا، بڑے بڑے اچھے کام انہوں نے کیے ہوں گے، ان کو اپریشیٹ کرنا وغیرہ، میں بالکل اس کا مخالف نہیں ہوں، ہر بندے کو کچھ حقیقت تو یہ کہ بہت سارے جو غیر مسلم بھی ہوں گے، کچھ کافر لوگ بھی ہوں گے، انہوں نے بھی کئی سوالوں سے بہت بہت سارے آپ کے کسی اور کے اپنی قوم کے بھلے کیے ہوں گے، اچھا ان کو اپریشیٹ کرنا، ان کا جو ہے وہ احسان ماننا، مطلب وہ بالکل اپنے بات اصل میں اور ہے۔ بات یہ ہے کہ پل پل پر کسی کے حوالے اس انداز سے دینے ہوں کہ جس سے حقانیت کے پورے معیارات جو ہیں وہ کھل کھل کر آتے ہوں، یہ اصل میں آخری زمانے میں کچھ قومی شخصیات وغیرہ کو دیا گیا ہے، کچھ قومی، کچھ علاقائی، کچھ اور انداز کی جو ہے نا وہ اصلاحی شخصیات کو وہ دیا گیا ہے، جن کا سرے سے ریفرنس اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اتباع میں انسان کو انگ انگ جکڑ دینے والا وہ پورا وہ نہیں تھا۔ اچھا، کیونکہ ان کا محور اور تھا، ان کا ریفرنس اور تھا، مگر وہ کسی نہ کسی درجے میں آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ اور ریفرنس، اور پل پل پر آپ اس کے حوالے دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہوں کہ وہ یوں تھے اور وہ ان کا یہ خیال تھا اور وہ یہ کرتے تھے۔ اب یہ ایک ریپلیسمنٹ ہوئی ہے، یہ ایک ریپلیسمنٹ ہوئی ہے، اور الاسوۃ لہذہ الامۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ، نمونہ، وہ جو جس کی طرح کا بننے کا تصور ہے وہ مستقل بالذات پر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اگر غیر مستقل بالذات کی بھی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ یہی ہے کہ وہ آپ کو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہی جوڑنے والی ہو، تو اگر اس کی غیر مستقل بالذات حیثیت بھی ہے تو وہ اسی قدر ہی ہے، اور اس سے کے علاوہ تو اسوہ نام کی شے ہم کہیں سے نہیں لیں گے۔ اور ہاں، یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم صرف خدا پرست شخصیات کے علاوہ جو رسول اللہ کی اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس قدر جو ہے نا آپ کو گم کروا سکتی ہوں، ان کے علاوہ ہم یہ شان اور یہ حیثیت البتہ کسی کو نہیں دیتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ